علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، و زکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورۃ الانبیاء ہماری 89 ہے یہ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اور پھر ہمارا جو ٹائٹل تھا اس میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 بھی ہے۔ پھر اس میں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگ، پھر یہ بھی فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی جو ہے شقیان نہیں ہوا، محروم نہیں رہا ہوں، کبھی بھی مانگ کے میں بد نصیب نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب ہم کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اکیلے تھے، ان کا ذکر ہم نے پڑھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اکیلا خیال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دونوں کی دعا قبول فرمایا۔ اس لیے یونس علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اصل میں حضرت مریم جب بڑی ہوئیں تو انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت مریم کی والدہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو اللہ آپ کی نظر کر دوں گی، تو ان کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہوگی حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں آپ کی نظر کر دوں گی، تو ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو حضرت مریم جب بڑی ہوئی تو انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا بیت المقدس میں۔ اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصی میں تعلیم و تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، اور دین محمدیہ ہماری شریعت میں جو ہے تارک الدنیا نہیں ہونا ہمیں، ٹھیک ہے، دین دنیا ساتھ چلانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہو جاتی تھیں مسجد اقصی میں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا ہے۔ حضرت مریم انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرت میں محو عبادت رہا کرتی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا، کیونکہ ان کو کفالت دی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ ایک دن زکریا علیہ السلام ان کے ہاں حجرے میں تشریف لائے تو ان کے پاس غیر موسمی عمدہ پھل دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بلا حساب رزق سے نوازتا ہے۔ یہ سنتے اور اللہ کی قدرت دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور وجود تھرانے لگا، اور بے ساختہ اللہ کے حضور اٹھے اور فریاد کرنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے بھی اپنی جانب سے نیکوکار اولاد نصیب فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام ابھی اسی حجرے میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ نوید سنائی کہ اے زکریا، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اور نہایت ہی پاک باز، اپنے آپ کو حفاظت کرنے والا اور انبیاء میں سے ہوگا۔ تو اس کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 38 میں فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کر لیا۔ کسے؟ بی بی مریم کو، کیونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، پھل وغیرہ کھانا وغیرہ تو پاتے، تو پھر وجدہ اندھا رزقن،
پھر پوچھتے قال یا مریم انا لکی حاذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی قال مریم انا لکی حاذا، وہ پوچھتے تھے زکریا علیہ السلام یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم جواب دیتی حضرت مریم قالت ہوا من عند اللہ، وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پاس سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اب یہ جب سنا انہوں نے کہ بے موسم کے پھل، بے موسم کی چیزیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی ان کو کتنا یقین تھا، دعا بھی مانگی اور کہا کہ اللہ تو سمیع الدعاء ہے، تو سننے والا ہے۔ پھر آیت آل عمران 39 میں فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ آل عمران 39، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے یحییٰ علیہ السلام، وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحصوراً، اور ضابطۂ نفس، ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے یہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹے کی خوشخبری سناتے ہوئے ملائکہ نے یہ بھی کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے اس کا نام کوئی شخص نہیں ہوا، تو زکریا علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ بار الہی مجھے کس طرح بیٹا نصیب ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی جسمانی طور پر بچہ جننے کے لائق نہیں ہے۔ ملائکہ نے خوشخبری سنائی تو تعجب کا اظہار فرمانے لگے، مگر تعجب کا اظہار ملائکہ سے کرنے کی بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دینے والا تو وہی ہے، اور یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ فرشتہ تو محض پیغام رسا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے تعجب کے جواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بندے اللہ اپنے کام کو خود ہی جانتا ہے، اور وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس کی منشا ہوا کرتی۔ پھر عرض کرنے لگے اے رب میرے لیے بیٹے کی کوئی واضح نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ کلام نہیں کر سکو گے، ان ایام میں خاص طور پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ تو یہ سارا واقعہ سورۃ المریم میں ہم دیکھتے ہیں، جو ابھی میں نے سارا پڑھا ہے، آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ وہ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ سورۃ مریم 9 میں آتا ہے قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے کہ بڑھاپا ہے اور بیوی بانجھ ہے، پھر بھی میں اولاد دوں گا، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، تو میرے لیے آسان ہے۔ سورۃ مریم آیت 10، 11 قال رب اجعلنی قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو فرمایا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں وہ تسبیح بیان کرو، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آل عمران 37 38 میں ہے، ٹھیک ہے، اور الانعام 85 میں ہے، سورۃ المریم میں آیت نمبر 2 سے 7 تک ہے،
سورۃ الانبیاء میں 89 تک ہے. یہ سارا ہم نے ابھی آیتیں دیکھی بھی نا، پڑھی بھی نا. سورۃ آل عمران، فتقبلها ربها بقبول، بس اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا سورۃ آل عمران 38 میں، اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا، پھر زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں وہاں پر 38 میں ہم نے پڑھا. پھر ہم دیکھتے ہیں 41 میں، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے. پھر 40 میں فرمایا آل عمران کہ کہنے لگے اے میرے رب میرے بال بچے کیسا ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ قال رب اجعل لی آیا، کہنے لگا پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے. ٹھیک ہے. پھر سورۃ المریم میں جو ہے آیت نمبر جو ہے 2 سے 7 تک ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھائے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرا فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. پھر سورۃ مریم میں 6، 7، 8 میں جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی ناشین ہو اور میرے رب تو اسے مقبول بنا لے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اللہ نے نام بھی تجویز کر دیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. سبحان اللہ. قال ربی انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے ہی پیدا کیا نا، ہم کچھ بھی نہیں تھے. اور سورۃ الانبیاء جو کہ 89 ہماری ہم اسی پڑھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور بیٹے کی دعا کی. ٹھیک ہے. تو کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو صحت عطا فرمائی، اور یہ ہمیں یحییٰ علیہ السلام نے عنایت فرمائے. سورۃ الانبیاء 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پوری رغبت اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے. تو نیکی کے کام میں سبقت کرنے کا حکم ہمیں کہاں کہاں ملتا ہے؟ سورۃ البقرہ 148 میں نیکی کے اصول میں جلدی کرو، پھر نیکی میں سبقت کرنے والے سب سے اعلیٰ ہوں گے. سورۃ الفاتر 32 میں فرمایا کہ نیکی میں سبقت کرنے والے سب سے اعلیٰ ہوں گے. اور پھر نیکی میں سبقت کرنے کا حکم ہمیں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی ملتا ہے، سبقت کرنے والے اللہ کے مقرب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہم نے پڑھا کہ
وزکریا از ان کی دعا از نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اور پھر یہ ان کی دعا ولم اکم بدعائک ربی شقیّا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو یہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم